حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھے۔ اچانک نبی پاک علیہ السلام نے مسکرانا شروع کیا، یہاں تک کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب حضور مسکراتے تو دانتوں سے ایسا نور نکلتا تھا کہ مسجد نبوی شریف کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی تھی۔ حضور مسکرائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کس بات پر آپ ہنسے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دو امتی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور ان میں سے ایک عرض کرے گا، یا اللہ، اس میرے بھائی نے مجھ پر ظلم کیا تھا، میرے اوپر اس نے جبر کیا تھا، تو مجھے اپنا حق اس سے لے کر دیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا کہ اپنے بھائی کو اس کا حق دو۔ عرض کرے گا، مالک میرے پاس تو اب کوئی نیکی بچی نہیں، کہاں سے حق دو؟ تو اب وہ جو مدعی ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا حق اس سے لے کے دیا جائے، وہ عرض کرے گا، مالک پھر میرے گناہ ہی اس پر ڈال دیے جائیں۔ حضور مسکرا رہے ہیں، جناب انس بن مالک فرماتے ہیں، لیکن اس بات پر آ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ بڑا ہولناک دن ہوگا قیامت کا۔ لوگ اس دن تلاش کریں گے کہ کوئی ایسا شخص ہمیں ملے، ضرورت محسوس کریں گے کہ جو ہمارا بوجھ اٹھائے۔ اب وہ شخص عرض کرتا ہے، مالک میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے میرے گناہ ہی اس پر ڈال دیے جائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مدعی سے فرمائے گا، ذرا سر تو اٹھا، جنت کی طرف تو دیکھ۔ تو وہ جنت کی طرف سر اٹھا کر دیکھے گا اور دیکھ کر عرض کرے گا، مالک میں ایک چاندی کا شہر دیکھ رہا ہوں جس میں سونے کا محل بنا ہوا ہے، ہیرے جواہرات سے مرصع ہے وہ محل۔ اے مالک، کون اس کا مالک بنے گا؟ یہ کس کو ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو اس کی قیمت ادا کرے۔ تو وہ عرض کرے گا، مالک اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، تو بھی اس کا مالک بن سکتا ہے۔ تو بڑے تجسس سے، بڑے شوق سے عرض کرے گا، مالک میں کیسے مالک بن سکتا ہوں؟ تو اللہ فرمائے گا، تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں تجھے اس محل کا مالک بنا دیتا۔ کر دے معاف اپنے بھائی کو، درگزر کر اپنے بھائی سے، بھول جا اس کی خطاؤں کو، کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے جو اس نے غلطیاں کی، تو معاف کر دے اسے، اور میں اس محل کا تجھے مالک بناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ فوراً عرض کرے گا، مالک میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اس کا ہاتھ پکڑ اور پھر اسے جنت میں ساتھ لے جا۔ جا، گویا میں نے اسے بھی جنت دی۔ یہاں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو پکڑ کے جنت میں لے جا، اگرچہ اس سے غلطیاں ہوئی لیکن بعد میں اس نے توبہ سچی کی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافیاں مانگی، اس نے کوشش کی حق ادا کرنے کی۔ لیکن اگر کچھ کمیاں رہ گئیں تو چونکہ سچا تھا، ادا کرنا چاہ رہا تھا، کچھ باتوں پہ پہنچ نہ سکا، تو آج اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف سے لوگوں کو صلہ عطا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نتیجے کے طور پر، ریزلٹ کے طور پر یہاں ایک بات ارشاد فرمائی۔ حضور فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور باہمی معاملات درست رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں میں صلح کرائے گا۔ تو تم یہیں اپنے معاملات کو درست رکھو۔ اب مجھے بتائیے، ایک تو یہ نتیجہ نکلا کہ مالک کریم کتنا ہے، مہربان کتنا ہے، توبہ کرنے والے پر عطا کتنی۔ دوسرا، حضور کی علم و حکمت کی اس گفتگو سے سمجھیے کہ اللہ درگزر کرنے والے کو عطا کتنا کرتا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ صلح کرانا کتنا مقدس کام ہے۔ دو بھائیوں کو ملا دینا، قریب کر دینا، روٹھے ہوئوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنا کتنا عظیم کام۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی اس خوبصورت بات سے، اس انتہائی معنی خیز حدیث سے اپنے لیے موتی حاصل کریں، دل کو بڑا کریں، سینے میں گنجائش پیدا کریں، اور اپنوں کے لیے درگزر کا دروازہ کھولیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جنتیوں کی 360 علامات ہیں، کسی میں ایک پائی جائے تو وہ جنتی ہے۔ حضرت صدیق ایک بار عرض کرتے ہیں حضور میرے اندر بھی کوئی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے، ساری کی ساری پائی جاتی ہے۔ اپنی زندگی عمل والی زندگی بنائیں، فارغ کیوں بیٹھنا ہے؟ اور دن جو چھوٹے ہیں تو روزہ رکھا جائے، کیا حرج ہے؟ اگر موقع میسر آ گیا ہے، آپ گھر میں ہیں تو ضروری تو نہیں نا یہ کہہ کے جائے بھئی اپنا ہے، وہ دور بھی ہے تو چلے گئے چھٹی لے کے بھی جنازے میں۔ کوئی مسلمان قریبی چلا گیا صحیح العقیدہ، اس کے جنازے میں جایا جائے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ فلان جگہ میں پہنچ سکتا ہوں مسکین غریب کے لیے، تو جائیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو آواز آئے گی ایک دروازے سے، کہا جائے گا روزہ دار آ جاؤ بھئی، یہ جنت کا وہ دروازہ ہے جہاں سے روزہ دار گزریں گے۔ حضور فرماتے ہیں ایک دروازہ وہ ہوگا جہاں سے پکے نمازی ادھر آ جاؤ بھئی، یہ دروازہ نمازیوں کے لیے، حاجی آ جاؤ جی ادھر، یہ دروازہ حاجیوں کے لیے، مجاہد آ جاؤ، غازی آ جاؤ، یہ دروازہ تمہارے لیے۔ جو نیکی کرتا رہا دروازے سے آواز آئے گی، ہر بندے کے عمل کے مطابق دروازے سے آواز آئے گی۔ اور حضور فرماتے ہیں جب میرے ابو بکر آئیں گے تو ان کو ہر دروازے سے آواز آئے گی، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ اور نیکیاں کس طرح کر کے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں ایک سبق دیا۔ یہ نوجوان ادھر دیکھیں جی، ویڈیو زیادہ ضروری نہیں جی، ویڈیو تے پہلا بھی تانوں لبدی رہندی، اج تے اسی پکے لبے ہیں، ساڈی گل کوئی سنو، کوئی ساڈے نال کرو، آپ مہربانی کریں بات سنیں۔ اور ماشاءاللہ جتنے لوگ آپ آئے ہوئے ہیں نا اتنی بڑی تعداد میں، تو اگر آپ آج اس پہلو کو تھوڑا تھوڑا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی انقلاب برپا کر دیں گے، ذرا غور تو کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ صحیح مسلم، اس کو تقریر نہ سمجھیں، یہ تھوڑا سا درس ہے، نصیحت ہے، اس پر آپ غور کریں۔ حضرت سیدنا امام مسلم نے مسلم شریف میں حدیث لکھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں سمجھیں گے، حضور نے فرمایا نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لو۔ ایک حدیث میں فرمایا نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، چاہے گلی سے کانٹا ہی اٹھا دو، یعنی نیکی شروع تو کرو نا، کوئی کرو تو صحیح، کسی اندھے کو سڑک ہی پار کرا دو، کسی سے وزن نہیں اٹھایا جا رہا تو ساتھ مل کے اس کے سر پہ رکھوا دو، کوئی نیکی کرو تو صحیح۔ ہمارے دائیں بائیں نیکیوں کی لائنیں ہوتی ہیں، پر تب نیکی کریں گے نا جب ہمارا نیکی کرنے کا ارادہ، ہم یہ سمجھتے ہیں شاید 10,000 روپیہ مسجد دینا ہی صرف نیکی ہے، نہ مسجد میں 10,000 دینا بھی نیکی ہے، اور مسجد میں جھاڑو دینا بھی نیکی ہے۔ لیکن بعد 10,000 نہیں وہ جھاڑو دے، کوئی کام تو کرے نا بھائی، نیکی کریں۔ حضرت صدیق اکبر کی نیکیوں کا منظر کیا ہے؟ ہر وقت نیکی، ہر وقت نیکی، خیر کا کام، وہ چل رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ آپ نا خلیفہ بننے سے پہلے نا ایک یتیم بچیاں تھی 4-5، وہ بات بڑی لمبی ہے پر میں مختصر کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے، تیاری کر لو، آنے والا جنتی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص اندر داخل ہوا تو سادہ سا بندہ، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے، جوتے ہاتھ میں پکڑے یا بغل میں دبائے، وہ آ گیا، حضور سے بات چیت کی، چلا گیا۔ ہم بڑے خوش تھے کہ کمال نہیں ہو گیا، جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی۔ اگلے دن اس نے اتفاق، ہم اسی جگہ اسی حال میں بیٹھے تھے کہ پھر محبوب نے فرمایا بھی ایک بندہ آنے لگا، جنتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بندہ آیا تو دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ تو وہی کل والا ہی بندہ ہے۔ تیسرے دن اللہ کی قدرت، ہم وہیں بیٹھے تھے، پھر حضور نے فرمایا بندہ آنے لگا، زیارت کر لو، تیاری کر لو، بندہ جنتی ہے۔ وہی بندہ آیا جو پہلے 2 دن آیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ حضور سے کوئی بات چیت کر کے جانے لگا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا۔ میں نے اس کو جا کے سلام کے بعد کہا کہ یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، 3 راتوں کے لیے رکھ لو گے؟ اب محلہ بھی ایک، شہر بھی ایک۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آ جائیں، جو میرے پاس بھوکا سوکھا ہوگا پیش کر دوں گا۔ فرماتے ہیں 3 راتیں 3 دن میں اس کے پاس رہا، کوئی انوکھی عبادت نہیں دیکھی، عشاء پڑھتا، فجر تک سویا رہتا،
میں تہجد کے وقت اٹھتا نفل پڑھتا. 3 راتیں یہ ہوتا رہا. ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا تو اللہ اکبر کہتا. تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا یار سن، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تیرے گھر میں قیام کرنے کی، میرا گھر قریب ہی ہے. وہ تو کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے، یعنی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور نے 3 دن تجھے مسلسل جنتی کہا ہے. جب میں نکلنے لگا نا، دروازے پہ مڑنے لگا تو اس نے آواز دی، کہا یار سنو ایک بات یاد آئی ہے. میں نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا یار جب سے بالغ ہوا ہوں میرے دل میں کسی کے لیے حسد کوئی نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، میرے دل میں سب کے لیے خیر ہی ہے. اللہ بن عمر کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آ گئی ہے، یہ جو تیرے دل کی صفائی ہے نا، نبی پاک نے تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے.